knowledge is light. The knowledge is light. علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں. آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما. آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما. العلم 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 میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل صوبہ سندھ، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں ذہنی آزمائش کے جھنڈے گاڑتے ہوئے مدنی چینل کی ٹیم اب آ پہنچی ہے پاکستان کے رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑے صوبے بلوچستان میں. اس وقت ہم موجود ہیں سبی بلوچستان پاکستان میں، اور یہاں بھی علم دین حاصل کرنے کی تڑپ، لگن اور جذبہ مدنی منوں کو کھینچ لایا ہے. اور یہ کہنا بھی بجا ہی ہوگا کہ حاضری مدینہ کی امیدیں بھی جوان ہیں. کہتے ہیں نا کہ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے. مگر حاضری مدینہ اور اس سے پہلے حاضری باب المدینہ کے لیے ان مدنی منوں کو گزرنا پڑے گا 4 مراحل سے. ابھی آغاز ہونے لگا ہے مدنی انتخاب کا، اور اب ہوگا پہلا مرحلہ جس میں مدنی منوں سے لیا جائے گا تحریری امتحان. تو آئیے پہلے مرحلے کا آغاز کرتے ہیں. شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں. آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما. آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما. العلم میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل پہلے مرحلے کا تحریری امتحان مکمل ہو چکا اور اب اس کا رزلٹ بھی تیار ہو چکا ہے. ابھی اناؤنس کیا جائے گا رزلٹس. اس پہلے مرحلے میں سبی سے کم و بیش، سبی اور اس کے اطراف شہر سے کم و بیش 200 مدنی منوں نے شرکت کی. ان میں سے 42 مدنی منوں کو اگلے مرحلے کے لیے سلیکٹ کر لیا گیا ہے. کون ہے وہ 42 مدنی منع؟ آئیے جان لیتے ہیں. محمد حنیف علی ولد محبوب علی، کیا بات ہے ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ. علم دین کی. دوسرے اسلامی بھائی سوئی سے شعبہ مدرسۃ المدینہ، 2 ہاتھ رہ گئے ہیں. محمد جاوید اتاری ولد ارشاد احمد، سبحان اللہ. علم دین کی. تیسرے مدنی منع کا تعلق سبی سے. کتنے ہیں سبی سے؟ بہت سارے ہیں. جامعۃ المدینہ سے تعلق نہیں ہے، جامعہ حنفیہ قادریہ، عمر 15 سال. ثاقب ضیاء ولد محمد حسین، سبحان اللہ. علم دین کی. محمد حسن قادری ولد عبد الغفور، سبحان اللہ. لبیک لبیک، دونوں ہاتھ بلند کر کے. شکیل احمد ولد شبیر احمد، کیا بات ہے دیکھو وشاد کے، سبحان اللہ. لبیک بات ہے دیکھو اٹھاتے ہوئے، سبحان اللہ. سبی سے سائیداد خان صدیقی ولد گلزار احمد قادری، بات ہے دیکھو علم دین
سے حفیظ اللہ ول عبد العزیز. کیا بات ہے لبیک دیکھو لبیک. علم دین سبحان اللہ. کی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے انتخاب کر لیا ہے ان 42 مدنی منوں کا جو حصہ لیں گے دوسرے مرحلے میں، جس میں کیے جائیں گے زبانی سوالات. پہلا مرحلہ ہو چکا ہے مکمل، لیکن آپ کہیں جائیے گا نہیں، کیونکہ ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ذہنی آزمائش سیزن 4 کے مدنی انتخاب کا پہلا مرحلہ ہو چکا ہے مکمل، اور اب ہم بڑھنے جا رہے ہیں دوسرے مرحلے کی جانب، جس میں ان طلباء سے کیے جائیں گے زبانی سوالات. ہمارے ساتھ موجود ہیں کم و بیش 42 مدنی منع. جو مدنی منع دے پائے ہمارے سوالات کے درست جوابات، وہ بڑھ جائیں گے اگلے مرحلے کی جانب. تو آئیے آغاز کرتے ہیں. جنگ خندق کا دوسرا نام بتائیں. جی کھڑے ہوں. غزوہ تبوک. اور کوئی جواب کسی کے پاس؟ یہ بھی درست نہیں ہے. پہلا انہوں نے اٹھایا. دیکھیں تکا مت لگائیے گا. جنگ احد. ساری جنگوں کے نام لے لیں، بہرحال غلط ہے. اور کوئی جواب ہے کسی کے پاس؟ آپ کے ذہن میں بھی یہی تھا؟ ہاتھ اٹھا رہے تھے. آپ کے ذہن میں بھی یہی تھا؟ جواب دیں گے پکا؟ چلیں جواب دیں. غزوہ احزاب. پکا غزوہ احزاب، کیونکہ اور بھی غزوہ حنین بھی ہے، جنگ صفین بھی ہے، اور بھی ہیں، اور بھی نام لے لیں اگر لینے. احزاب سر. غزوہ احزاب. پکا صحیح کہہ رہے ہیں یہ؟ سبحان اللہ. تیسرے مرحلے میں خوش آمدید، منتخب کر لیا گیا آپ کو. علم دین کی. ادھر جی ماشاء اللہ. اگلا سوال. وہ کون سے نبی ہیں جو مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے؟ اتنے سارے ہاتھ اٹھ گئے. انہوں نے بہرحال مجھے لگا انہوں نے پہلے اٹھایا تھا. پکی بات ہے؟ چلیں ان سے لے لیتے ہیں جواب. حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام. دوبارہ نام لیں. حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام. یونس ہے یا یونس ہے؟ یونس یونس علیہ الصلوۃ. یونس. جی یونس نہیں ہے. بس مجھے یہ نہیں پتا، بس یہ پتا ہے کہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. جواب درست ہے. تیسرے مرحلے میں خوش آمدید. علم دین کی. حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کنیت کیا ہے؟ سوچ رہے ہیں یا جواب دیں گے؟ جواب دیں گے؟ جواب دیں گے؟ جی کھڑے ہو جائیں. غوث اعظم دستگیر. کنیت تشریف رکھیں. کسی اور کو آتی ہے کنیت؟ کوئی اور بتائے گا؟ اچھا آپ بتائیں گے. ابو محمد. پڑھی ہے کہیں آپ نے؟ جی کہاں پڑھی ہے؟ مدنی چینل پہ سنا ہے. ابو محمد سنی تھی آپ نے؟ سبحان اللہ. جواب درست ہے. تیسرے مرحلے میں خوش آمدید. علم دین کی. حضرت نوح علیہ السلام نے کتنے سال اپنی قوم کو واعظ و نصیحت فرمائی؟ چلیں آپ ہی کھڑے ہو جائیں. اس طرف ہی رہیں. 950 سال. 950 سال. جواب درست ہے. اگلے مرحلے میں خوش آمدید. دیکھو علم دین کی. اصحاب کہف کتنے عرصے تک غار میں سوتے رہے تھے؟ جی پہلے انہوں نے اٹھایا تھا. جواب دیں گے؟ پکی بات ہے، گھبرا کیوں رہے اتنا؟ 300 سال. 300 سال. آپ کا کیا نام ہے؟ سلمان خان. کہاں سے آئے؟ سبی سے. اسکول میں پڑھتے ہیں؟ جی ہاں. 300 سال پڑھا ہے کہیں آپ نے؟ جی یا سنا تھا کہیں سے یا کچھ؟ سنا تھا. 300 سال. صحیح جواب دے رہے ہیں یہ؟ 300 سال.
صحیح جواب دے رہے ہیں. جواب درست ہے. خوش آمدید. 300 سال کی بھی ایک روایت ہے, 309 سال بھی ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی تعداد بتائیں. 11. پکا تکا تو نہیں لگایا. 11 صحیح بتا رہے ہیں. آپ جواب دیں گے؟ 9. 9 صحیح بتا رہے ہیں, غلط بتا رہے ہیں؟ کھڑے ہوں آپ. 12. 12. 13. 13. 9 11 12 13. 11 کس نے بتایا تھا؟ آپ نے بھی کچھ بتانا ہے. گیارہ. ایک اور 11 والے آ گئے. آپ بھی کچھ بتائیں گے؟ سب سے پہلے 11 کس نے بتایا تھا؟ 11 بتانے والے کھڑے رہیں, باقی بیٹھ جائیں. آپ بھی بیٹھ جائیں. مدینہ بیٹھ جائیں. ابھی آپ لوگ دونوں جائیں اگلے مرحلے میں. دیکھو علم دین کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کا نام بتائیں. آدھا ہاتھ اٹھا کے پھر سوچنے لگ جاتے ہیں. پہلے انہوں نے اٹھایا تھا, تیسری دفعہ آئیں گے آپ کے پاس. آپ وہی ہیں تیسری دفعہ والے. چلیں آپ بتائیں جواب. صحیح بتائیے گا جواب, چوتھی دفعہ نہیں آؤں گا آپ کے پاس. حضرت ہارون علیہ السلام. حضرت ہارون علیہ السلام. جواب درست ہے. خوش آمدید. علم دین کی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ذہنی آزمائش کے مدنی انتخاب کا دوسرا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے. ان 42 مدنی منوں میں سے 15 مدنی منع جو آپ کے سامنے موجود ہیں کوالیفائی کریں گے تیسرے مرحلے کے لیے, جس میں ان سے لیے جائیں گے انڈیویجول انٹرویوز, جس کے بعد ان میں سے 12 مدنی منع سلسلے کے لیے منتخب کیے جائیں گے, اور ان میں سے بھی 6 باب المدینہ کراچی میں بلوچستان کی نمائندگی کریں گے. حاضر ہوتے ہیں تیسرے مرحلے کے ساتھ. اسٹے ٹیون ٹو مدنی چینل. بات ہے دیکھو علم دین کی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اس وقت ہم موجود ہیں پاک برکاتی کابینات کی پاک حجازی کابینہ بلوچستان پاکستان میں. سلسلہ ہے مدنی انتخاب کا, اور ہم داخل ہو چکے ہیں مدنی انتخاب کے تیسرے مرحلے میں, جس میں مدنی منوں کو بلا کر ان سے لیے جائیں گے انٹرویوز, اور ہوگا امتحان ان کی خود اعتمادی اور قابلیت کا. الحمدللہ عز و جل اس وقت ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی و نگران پاک حجازی کابینہ پیارے بھائی بھی موجود ہیں. حضور آپ کو سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں. کیا فرمائیں گے آپ؟ سبھی آنے پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور آپ کے آنے سے الحمدللہ عز و جل بالخصوص طلباء اور چھوٹے بچے جو ہیں ان میں خوب علم دین حاصل کرنے کا شوق اور جذبہ بیدار ہوگا. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس طرح ہمارے بلوچستان میں اس طرح یہ سلسلے کرتے رہیں گے, تاکہ ہمارے جو چھوٹے بچے ہیں ان میں بھی خوب علم دین حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, جزاک اللہ خیرہ حضور. آئیے آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے جو مدنی منع آئیں گے, تشریف لائیے. نزاکت علی ولد بہادر خان, جلال الدین اتاری, سلمان خان ولد عبد الرشید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں آپ لوگ سب؟ اللہ کا کرم ہے. ماشاءاللہ. ان کو دیجیے گا مائک, نزاکت بھائی کو. نزاکت بھائی پیپر کیسا ہوا تھا آپ کا؟ جی بہت اچھا تھا بھائی. اچھا ہوا تھا پیپر. جی ہاں. آپ اسکول سے آئے ہیں؟ جی ہاں اسکول سے. آپ کو یہ بتاتا چلوں نزاکت بھائی کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وغیرہ, اس کو شارٹ کر کے نہیں لکھ سکتے. جی را ضاد یا را حا صرف عین اس طرح لکھنے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے, تو اس کو مکمل لکھا کریں. رضی اللہ تعالیٰ عنہ, رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام وغیرہ مکمل لکھا کریں. اس کی توجہ جی رکھیے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ جی رکھیں گے. جی جزاک اللہ خیرہ. یہ بتائیے کہ جو آپ کا پرچہ تھا جی ہاں. اس میں جو پہلی شخصیت تھی وہ کون تھی؟ حضرت آدم علیہ السلام. پہلی شخصیت حضرت آدم علیہ السلام تھے. جی ہاں. صحیح کہہ رہے ہیں؟ صحیح کہہ رہی ہیں؟
پہلی شخصیت جو شخصیت پوچھی گئی تھی آپ سے اشاروں کی مدد سے شخصیت پہچانے، پہلی شخصیت کون؟ حضرت آدم علیہ السلام تھی. ہے کسی کے ذہن میں کون سی شخصیت تھی؟ آپ نے پیپر کیا ہے نا پورا؟ جی ہاں پیپر کیا. آخری سوال تھا مندرجہ ذیل اشاروں کی مدد سے شخصیت پہچانے. جی ہاں. پہلی شخصیت کون سی تھی؟ حضرت عائشہ. حضرت عائشہ تھی. جی ہاں. پہلا اشارہ کیا دیا گیا تھا؟ ان کو دے مائک. کہ ان کے نام میں شین آتا ہے. یہ پہلا اشارہ تھا؟ جی ہاں. پہلا اشارہ تھا. آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ پہلا اشارہ تھا؟ جی. پہلا نہیں تھا؟ نہیں تھا. آپ بتائیں کیا تھا پہلا اشارہ؟ جمعۃ المبارک. آپ شاید ابھی تک سوال ہی نہیں سمجھ پائے. آخری سوال کا پوچھ رہا ہوں. آخری سوال. آخری سوال جو تھا کہ مندرجہ ذیل اشاروں کی مدد سے شخصیت پہچانے، 5 شخصیات تھیں ان کو پہچاننا تھا اشاروں کی مدد سے. اعلیٰ حضرت. اعلیٰ حضرت تھی. ٹھیک چلیں دوبارہ ان کو دیں مائک نزاکت بھائی کو. حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کس دن ہوئی تھی؟ پیر کے دن. پیر کے دن. جی. آپ کو پتا ہے؟ دیجیے گا مائک. جمعۃ المبارک. صحیح کہہ رہے ہیں، جمعے کے دن ہوئی تھی. اچھا ان کو دیجیے گا. جی. حضرت آدم علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال. 40 سال تھی. جی. آپ کو پتا ہے؟ آپ کو نہیں پتا؟ آپ کو پتا ہے؟ آپ کچھ پوچھیں گے؟ آپ نے اس سے پہلے کسی مقابلے میں حصہ لیا ہے؟ میں نے سلمان بھائی نعت خوانی میں لیا ہے. نعت خوانی میں حصہ لیا ہے. جی. نعت پڑھتے ہیں؟ جی. سنائیں مختصر سی ایک شعر سنائیں. اطلاع دو گستاخ نبی کو، غیرت مسلم زندہ ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. اچھا پڑھتے ہیں ماشاء اللہ. جی جلال الدین اتاری یہ بتائیں کہ کون سے نبی علیہ السلام تھے جو اپنی وفات کے 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ ہو گئے تھے؟ عزیر علیہ السلام. کیا ان کا واقعہ پتہ ہے آپ کو؟ جی. سنائیں تھوڑا سا سنائیں. مختصر سے پتہ سنائیں مختصر سے سنائیں. کہ وہ ایک جگہ پہ گئے تھے، ان کے ساتھ ان کا ایک گدھا تھا اور ان کے ساتھ وہ ایک کیا بولتے ہیں جس میں پانی ہوتا ہے، مشکیزہ تھا. اور جو وہ تھکے ہوئے تھے انہوں نے آرام کیا تھا اور اس میں انگور تھے نا، اس میں مشکیزے میں رکھ دیے تھے. اور جب وہ اٹھے تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کتنے دنوں بعد اٹھے؟ بولا میں تو تھوڑی دیر کے بعد اٹھا ہوں. کہا کہ آپ تو 100 سال کے بعد اٹھے ہیں. دیکھا تو ان کے گدھے کے ہڈیاں پڑی ہوئی تھی، ان کا گدھا نہیں تھا. اور جب اسے مشکیزے میں دیکھا تو ان کے وہ جو انگور تھے وہ وہی کے وہی تازہ تازہ تھے. ماشاء اللہ سبحان اللہ. ان کو دیجیے گا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے والد کا نام بتائیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب کیا ہے؟ مائک میں بولیں. پتہ نہیں ہے. پتہ نہیں ہے. جی. ان کو دیں کونے والے اسلام بھائی کو. خلیل اللہ. خلیل اللہ. ٹھیک ہے آپ لوگ تشریف لے جائیں. تشریف لے جائیں آپ لوگ. اگلے دن مدنی منڈے انشاءاللہ آئیں گے. محمد حنیف ولد محبوب علی، فرید اللہ اتاری ولد محمد حیات قادری، شمس اللہ ولد چھٹا خان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ. 200-250 مدنی منع تھے یہاں پر، آپ ان میں سے آخری 15 میں سلیکٹ ہو گئے. کیا چیز آپ کو یہاں تک لے کر آ گئی ہے؟ مرشد کی دعائیں. مرشد کی دعائیں. ماشاء اللہ. چلیں ماشاء اللہ.
طرح چلیں آپ سے مرشد کے حوالے سے کوئی سوال کر لیتے ہیں. امیر علیہ سنت کے والد صاحب کا نام بتا دیں. عبد الرحمن. دادا کا نام کس کو پتہ ہے؟ بھائی کا نام، امیر علیہ سنت کے بھائی کا نام. شہزادوں کے نام حضرت عبید، ابو بلال. ابو بلال اور حضرت عبید. عبید رضا. عبید رضا اور ابو بلال. ابو بلال. پوتے کا نام ٹھیک ہے. ابو بلال نام ہے دوسرے شہزادے کا؟ بلال رضا. حاجی بلال رضا اتاری. حاجی بلال رضا اتاری کے بیٹے کا کیا نام ہے شہزادے کا؟ محمد حنیف بھائی. مائک پکڑیں. لبیک. آج آپ نے پیپر حل کیا تو اس میں ایک سوال تھا کہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت جی اس کا نام لکھنا تھا. آپ نے حل کیا وہ؟ جی. ابھی آپ سے سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت کریمہ کا نام بتائیں. آیت کریمہ جی کون سی آیت ہے سب سے بڑی؟ کس صورت میں ہے؟ یعنی سورہ رحمان. سورہ رحمان میں سب سے بڑی آیت ہے. کسی کو آتی ہے؟ جی بتائیے. سورہ بقرہ. سورہ بقرہ میں ہے سب سے بڑی آیت. جی. اور کسی کو پتہ ہے؟ آپ کو نہیں پتا؟ آپ خاموشی سے بیٹھنے کے لیے نظریں نیچے کر کے بیٹھے ہیں. دیکھیں سوال کا جواب دیں گے نا تو آگے پڑھیں گے نا. اچھا یہ بتائیں، مائک جس کو جواب آتا ہے وہ دے. ٹھیک ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ان کو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں نکاح میں دی گئی تھیں. نکاح میں آئی تھی؟ جی ہاں. کیا نام تھے ان کے؟ حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ. چلیں آپ کا سکوت ٹوٹا، کچھ نہ کچھ بولے آپ. جی اچھا یہ بتائیں کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ ولادت بتائیں بما سن ہجری. تاریخ ولادت مشہور. آپس میں مشورہ کر رہے ہیں آپ لوگ؟ ٹیم ہے کیا؟ آپ اپنا اپنا ایک دوسرے کو نہ دیکھیں. غوث اعظم رضی اللہ رمضان تعالیٰ مبارک کے پہلی تاریخ. پہلی تاریخ جی. اور سن ہجری صحیح بتا رہے ہیں؟ رمضان مبارک کی پہلی تاریخ غلط بتا رہے ہیں؟ چلیں اعلیٰ حضرت کی تاریخ ولادت بتا دیں. آتی ہے کسی کو؟ پیدا ہونے کی تاریخ. جی جی. چلیں بیچ والے کو مائک دیں، ان سے پوچھتے ہیں. آپ بتائیں. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، حامی سنت، ماہی بدعت، الحافظ القاری شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کی تاریخ ولادت. شیخ طریقت امیر اہل سنت کی ولادت 26 تاریخ. 26 تاریخ کس کی؟ شیخ طریقت امیر سنت. 26 تاریخ 25ویں رات 26واں دن. کون سا ماہ تھا؟ ہاں نا 26 تاریخ کس کی؟ 26 تاریخ کون سا مہینہ؟ پتہ ہے کسی کو؟ نہیں پتہ کسی کو بھی؟ 26 رمضان المبارک. سفر المبارک. سفر میں 26 رمضان المبارک کو امیر علیہ سنت کی تاریخ ولادت ہے. اعلیٰ حضرت کا نہیں پتہ. اعلیٰ حضرت کا چلیں تاریخ وصال بتا دیں. 25 سفر. آپ ہی بتائیں گے سارے جواب. اعلیٰ حضرت نے جب پہلا فتویٰ دیا تھا آپ کی عمر کتنی تھی؟ 13 سال. آگے 13 سال کی عمر میں پہلا فتویٰ دیا. ماہ بھی ہے دن بھی ہے. 13 سال آتا ہے. اور کسی کو بتائیں گے آپ؟ 4 ماہ. 4 ماہ دن 9. 10 ماہ 4 دن ہے یا 4 ماہ 10 دن؟ چلیں آپ لوگ تشریف لے جائیں. جی 4 دن ہے یا 4 ماہ 10 دن؟ جی آخری کے 2 سال. جی خیر خیریت سے ہیں؟ تیاری سے آئے ہیں؟ یس سر. کہاں سے تیاری کی ہے؟
किताबों सर। कौन सी किताबों से? कितनी किताबें पढ़ी हैं? चलें, तैयारी के लिए नहीं, वैसे आपने इस्लामी किताबें कौन कौन सी पढ़ी हुई है, नाम गिनवाएं। सर ऐसे ही जो तैयारी के लिए भी पढ़ी जी। इस्लामियात किताबें पढ़ी हैं सर। जी जी, जो सर निसाब में होती हैं, जो प्रेप से लेकर अभी तक पढ़ते आ रहे हैं सर, उनमें से बहुत से मिले हैं सर ऐसे इस्लामी तालीमात, बहुत से सर मिले हैं, तालीमात मिली हैं। अच्छा, यस यस सर। मौजज़ातुन नबी सर, और सर गीबत के खिलाफ गीबत की तबाहकारियाँ, माइक करीब करें। गीबत की तबाहकारियाँ माशाल्लाह पढ़ी है आपने? यस सर। माशाल्लाह, पेपर माशाल्लाह आप लोग अच्छे हुए थे। सवाल मेरा आपसे, हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु की कुनियत किसको पता है? हैदर सर। हैदर कुनियत है? यस सर। नो सर, कुनियत नहीं है। हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु की कुनियत, चलें लक़ब बता दें। हैदर सर। हैदर भी एक लक़ब है, और एक और मशहूर लक़ब है जी, शेर खुदा। शेर खुदा। वो कौन से खुश नसीब साहबी हैं जिसका कुरान ने नाम लेकर जिक्र फरमाया? वो कौन से खुश नसीब वाहिद साहबी हैं जिसका कुरान ने नाम लेकर जिक्र फरमाया? एक ही साहबी है जिनका नाम कुरान पाक में आया है। बत्ती जली। साहबी काफ। नहीं, सहाबी रसूल नाम है उनका, सहाबी रसूल का नाम बता दें। जी बताएंगे। हजरत ज़ैद बिन हारिस। हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनका नाम आया है कौन से बारे में? अच्छा सर मैंने पढ़ा है। अच्छा, पार पता नहीं कौन सा पारा, सूरत पता है कौन सी है? नहीं। ठीक, आप तशरीफ ले जाएं, तशरीफ ले जाएं। कुदरतुल्लाह वल अब्दुल हक, जावेद अत्तारी, हैर बियार और हफीजुल्लाह, तशरीफ ले आए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हैर बियार भाई, सबसे पहले अपने नाम का मतलब बताएं। हैर बियार बलोची का नाम है और इसके मैनी है खैर से आना। खैर से आना जी। हैर बियार, खैर बियार था असल में? हैर बियार है, हैर बियारी, और बलोची जबान का लफ्ज है। जी हाँ सही। खैर से आना जी, या खैर से आने वाला? खैर से आना। खैर से आना, खैर कहते हैं खैर को, और बियार में आना। ठीक है, ठीक है, माशाल्लाह। आप स्कूल में पढ़ते हैं? जी हाँ। क्या नाम है स्कूल का? स्कूल गवर्नमेंट मॉडल बॉयज हाई स्कूल से भी। चले इनको दें। आपका क्या नाम है बेटा? हफीजुल्लाह। हफीजुल्लाह भाई जी। हफीजुल्लाह भाई ये बताएं कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर खिलाफत कितना था? 4 साल 9 माह। किसी और को बताए? खैर, और किसी को पता है कितना था दौर खिलाफत? आसमान से जब दुनिया पर तशरीफ लाएंगे क़यामत के वक्त, तशरीफ लाएंगे, पता है किसी को तशरीफ लाएंगे या नहीं लाएंगे? नहीं लाएंगे, लाएंगे। तो कितने साल दुनिया पर हुकूमत फरमाएंगे? 50 साल। 50 साल? 40 साल। 40 साल जी। आप क्या बता रहे थे? माइक। 40 साल। पक्का 40 साल? कोने वाले इस्लामी को माइक दे। आपसे क्या पूछे? चले आप बताएं। आपकी मर्जी। जो मर्जी आए पूछ लूं, देख लें, नहीं बता सकेंगे? आसान सवाल कीजिए। ऐसे नहीं करें ना, ये भी कह रहे हैं जो मर्जी आए पूछ लूं, और भी कह रहे हैं आसान सवाल कर लीजिएगा। आज़ान के लुग़वी माना बताएं। बुलाने के। जी, बुलाने। आज़ान के माना है बुलाना। आप बताएंगे? हैर बियार जी बताएं। अजान के लगवी मैंने बुलावा किए हैं। अच्छा, आप लीजिएगा माइक, आपसे सवाल नहीं हुआ अभी तक। सुई। आपसे क्या पूछे? कुछ भी। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का असल नाम बता दें। अब्दुर्रहमान बिन औफ। अब्दुर्रहमान। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का असल नाम बता दें। अब्दुर्रहमान बिन
چلیں والد صاحب کا نام بتائیں, ان کا بتا دیں, صرف ان کا بتا دیں. عبد الرحمن. پکا؟ جی. پڑھا ہے کہیں جی. یا سنا ہے کہیں؟ پڑھا. چلیں ماشاءاللہ. کونے والے صاحب کو مائک دیجیے گا. آپ سے سوال ہوا تھا لیکن آپ کو جواب نہیں آیا تھا, یاد ہے؟ جی. آپ اب یہ بتائیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ 70 سال. تشریف لے دیں. پہلے 3 مدنی منع تشریف لے آئیں. نام بتائیے گا. جلال الدین. جلال الدین. نزاکت علی. نزاکت علی. جی آپ تینوں میں سے کون منتخب ہوا ہے؟ مائک لے لیں ہاتھ میں. آپ 3 میں سے 2 اسلامی بھائیوں کا انتخاب ہوا ہے. ایک اسلامی بھائی واپس جائے گا اور ایک اسلامی بھائی 2 اسلامی بھائی اگلے مرحلے کی طرف بڑھ جائیں گے اور کل سلسلے میں مقابلہ کریں گے اور شاید جیت کر آگے باب المدینہ بھی جا سکیں گے اور اس سے بھی آگے شاید حاضری مدینہ کی سعادت بھی حاصل کر سکیں گے. لیکن ایک مدنی منع رہ جائے گا اور 2 مدنی منع آگے بڑھ جائیں گے. پہلا مدنی منع جو جا رہا ہے اگلے مرحلے میں, سلمان خان و عبد الرشید, آپ بڑھ گئے ہیں اگلے مرحلے کی جانب. آ جائیں اپنا پیپر لے لیں اور ملاقات بھی کر لیں. ماشاءاللہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. دونوں ہاتھوں سے ہاتھ ملاتے ہیں, دونوں ہاتھوں سے, ٹھیک ہے. السلام علیکم. دونوں ہاتھوں سے. اگلے اسلامی میں جو منتخب ہوئے ہیں آپ دونوں میں سے کون ہے؟ ایک ہوا ہے. نزاکت بھائی آپ ہیں؟ آپ ہیں یا جلال الدین بھائی آپ ہیں؟ پتہ نہیں ہے, وہ تو کنفرم ہے ان کو کہ میں ہی ہوں. نزاکت علی بھائی آپ کا انتخاب نہیں ہو سکا ہے. جلال الدین بھائی سلسلے میں آ رہے ہیں. آپ سے چاہیں گے معذرت, اگلے سال مزید محنت کیجیے گا, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ. امید زندگی رہی تو اگلے سیزن میں آپ کو خوش آمدید, مرحبا. اگلے 3 مدنی منع تشریف لائیں. محمد حنیف کون ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ, اگلے مرحلے کے لیے کامیاب ہو چکے ہیں؟ جی مائک میں. مائک. انشاءاللہ. کس وجہ سے کہہ رہے ہیں؟ مرشد پہ یقین ہے. مرشد پہ یقین ہے؟ بے شک. مرشد کو تو ساروں پر یقین, ساروں ہم سب کو یقین. یہ سارے بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ سب کو یقین ہے. سب کو یقین ہے نا بھائی؟ خود پہ یقین ہے آپ کو؟ الحمدللہ. نہیں ہوئے اگر منتخب تو کیا کریں گے؟ دوسرے سال کوشش کروں گا. محمد حنیف بھائی آپ کا انتخاب نگران کابینہ بتائیں گے. آپ کا انتخاب اگلے مرحلے کے لیے ہو چکا ہے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, مرحبا. السلام علیکم. السلام علیکم. فرید اللہ بھائی آپ تشریف لے جا سکتے ہیں. چوتھے مرحلے میں جا رہے ہیں آپ, کل سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. منتخب کر لیا گیا ہے. جی شمس اللہ بھائی 2 اسلامی کا انتخاب ہوا ہے, آپ کا معذرت کے ساتھ نہیں ہو سکا. مزید محنت, مزید مطالعہ درکار ہے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے سیزن میں. ابھی آپ سے معذرت چاہتے ہیں, تشریف لے جائیں. اگلے 4 مدنی منع تشریف لے آئیں. حفیظ اللہ بھائی جی سلسلے کے لیے آپ کا انتخاب نہیں ہو سکا ہے, آپ سے معذرت چاہیں گے. جی تشریف لے جا سکتے ہیں. جی. خیر بیار بھائی آپ بھی سلسلے کے لیے ہے نا منتخب نہ ہوتے, اگر آپ سوالوں کے جوابات نہ دیتے, لیکن آپ نے جوابات دیے ہیں, آپ منتخب ہو گئے ہیں. تھینک یو.
تھینک یو بولا آپ نے. السلام علیکم. السلام علیکم. جزاک اللہ. جی جزاک اللہ بولنا سیکھیں. یا اللہ صحیح ہونا. جی اگلے 2 مدنی منوں میں سے کون جا رہا ہے؟ ایک نے شاید ابھی سے رونا بھی شروع کر دیا ہے. یا اللہ. اپنے قدرت اللہ بھائی آپ بھی سلسلے کے لیے منتخب ہو گئے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. حضور اکیلے رہ گئے ہیں, ان کے بارے میں کیا فیصلہ ہے؟ کیا نام کیا ہے بیٹا؟ محمد جاوید اختر. جاوید بھائی یہ بتاؤ رو کیوں رہے ہیں؟ رونے کی وجہ بتا دیں, فیصلہ سنا دیں گے کہ آپ کو انتخاب ہوا یا نہیں ہوا. رونے کی وجہ بتا دیں جلدی 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 جلدی. آپ آخری مدنی منع ہیں. ٹھیک ہے پھر آپ تشریف لے جائیں, آپ سے ملاقات ہوگی اگلے سیزن میں. مل کے چلے جائیں یار, آپ اتنا رو رہے ہیں. کیوں رو رہے ہیں؟ آپ بتائیں حضور کیا ہوا ان کا؟ محمد جاوید اتاری ہمارے اگلے مرحلے کے لیے کامیاب ہو چکے ہیں. سبحان اللہ, منتخب کر لیا گیا ہے آپ کو. اب یہ آنسو کنورٹ ہو کے خوشی کے آنسو ہو گئے. ان کا پیپر ان کے ہاتھ میں, تھما دیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, مرحبا. سلسلے میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی نا آپ سے, آئیں گے نا انشاءاللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ عز و جل ذہنی آزمائش سیزن 4 کے مدنی انتخاب کے 3 مرحلے کامیابی سے مکمل ہو چکے ہیں, اور ہم نے کم و بیش 200 مدنی منوں میں سے سلیکٹ کر لیے ہیں 12 مدنی منع, جن میں مدرسۃ المدینہ, جامعۃ المدینہ, دیگر سکولز اور سنی جامعہ کے اسلامی بھائی بھی موجود ہیں, جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بلوچستان کی ہر فیلڈ میں ٹیلنٹ موجود ہے. میرے دائیں جانب موجود ہیں 6 مدنی منع, اور اسی طرح میرے بائیں جانب بھی 6 مدنی منع موجود ہیں, جو سلسلے میں آپس میں مقابلہ کریں گے. اور ان میں سے 6 مدنی منع ہوں گے جو جائیں گے باب المدینہ کراچی کے لائیو کمپٹیشن میں, اور نمائندگی کریں گے اپنے شہر سبی اور اپنے صوبے بلوچستان کی. دیکھنا مت بھولیے گا, دیکھتے رہیے مدنی چینل اور لوٹتے رہیے فیضان مدنی چینل.